السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت ہفتم کے لیے میرا 13واں لیکچر ہے۔ جمعرات کا دن ہے 31 تاریخ 12واں مہینہ 2020 سال۔ آج عیسوی کیلنڈر کے حساب سے آخری دن ہے، کل نیا سال شروع ہو جائے گا۔ تو پیش کی مبارکباد نئے سال کی۔ اللہ تعالیٰ نیا خوشی بھرا سال لائے سب کے لیے اور سب کو اچھی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اس وبا سے بھی ہمیں نجات دے۔ چلے بیٹا پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ ہم لیسن پڑھ رہے تھے نام دیو مالی۔ نام دیو مالی میں سب شخصی خاکہ ہے جس میں مولوی عبدالحق نے اتنے خوبصورتی سے اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کی صفائی پسندی اور ہر ایک کا خیال رکھنا، ادب و احترام سے ملنا، اس چیز کو بیان کیا اور ہمیں بتایا ہے کہ ذات کی وجہ سے کوئی اچھا بڑا انسان نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، یہ اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے، وہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ یہ ایک نیک ذات کا ڈھیڑر ذات کا مرد تھا جس کا نام تھا نام دیو مالی۔ ایک ہندو تھا لیکن مسلمانوں سے بڑھ کر اچھی خوبیاں اس میں تھیں۔ اس کو اپنا کام وقت پر کرتا تھا، محنت اور محبت سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کو اس کام کا غرور نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں، اور وہی کام اچھا ہوتا ہے جو لذت سے مزے سے کیا جائے۔ بے لذت کام تو بیکار ہے، کیونکہ بیکار کیا ہے، مطلب جبراً کروایا گیا کام۔ کسی کو پڑھانا ہو یا کسی سے کوئی کام کروانا ہو اور اگر وہ اس کام کو دل سے کرتا ہے تو اصل کام وہ ہوتا ہے۔ چلیں جی اس کے کچھ کوشچن آنسرز ہیں۔ 5 کوشچن میں نے آج کے کیے، نیکسٹ لیکچر میں 3 اور پھر اس کا بک ورک کر لیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ نام دیو مالی کون تھا اور مصنف کی اس سے کیسے واقفیت ہوئی؟ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرے کا باغ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں تھا۔ نہیں لکھا۔ میرا مکان، یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا مکان بھی اسی احاطے میں تھا، میرے بنگلے کے باغ کا کام بھی اسی کے سپرد تھا۔ تو اسی وجہ سے واقفیت ہوگی نا، جب آپ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں۔ مصنف نے بے مزہ کام کو بیکار کیوں کہا ہے؟ مصنف کے نزدیک کام وہی اچھا ہوتا ہے جس میں لذت آئے، یعنی مزہ آئے۔ مجبوری میں کیا ہوا کام یعنی بے لذت کام بیکار ہے کیونکہ اس میں مزہ نہیں آتا۔ بیکار کا مطلب جبراً کروایا گیا کام ہے۔ جب کوئی مجبوری میں اور جبر سے کیا جائے تو وہ کام واقعی کام نہیں ہوتا۔ کام وہی ہوتا ہے جس کو کر کے انسان کو مزہ آئے۔ کئی دفعہ ہم لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ لیکچر میں مزہ نہیں آتا کہ بچوں کا رسپانس اچھا نہیں ہوتا، لیکن ہماری طرف سے بڑی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بچوں کے رسپانس کی وجہ سے بھی بے مزہ ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ یہ ویسے ایک جنرل باتوں میں بات کر رہی ہوں۔ انسان خود بڑی محبت سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اگلے کے رسپانس کی وجہ سے بھی بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ جس فریکوینسی سے ٹیچر ٹیچ کر رہا ہوتا ہے اسی فریکوینسی کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر آپ کو بھی مزہ آئے گا کام کرنے کا۔ محبت سے سیکھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں نا، تو جتنی کوشش کریں گے اتنا، کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ نیکسٹ ہے جی، مصنف کو نام دیو مالی سے دلچسپی کیوں ہونے لگی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو کام ہم وقتاً مصروف دیکھتے تھے اپنے کھڑکی سے، تو جب وہ دیکھتے تھے کہ ہر وقت مصروف ہے اور محبت سے پودوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو یقیناً ان کو دلچسپی ہونے لگی تھی کہ ایک غریب انسان ہے لیکن کتنی محبت سے اپنے کام کو کر رہا ہے اور مزے سے کر رہا ہے۔ مصنف کو نام دیو مالی سے دلچسپی اس طرح ہوئی کہ نام دیو مالی ہمدن اپنے کام میں مصروف ہوتا تھا، پودوں کی صفائی کرتا، پانی ڈالتا اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھتا، ایسے لگتا کہ پودے سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ باتیں مصنف کی دلچسپی کا باعث بنی۔ ان باتوں کی وجہ سے ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی نا، ایک انسان کتنی محبت سے کام کر رہا ہے۔ مصنف لوگ تو ان چیزوں سے بڑی جلدی متاثر ہوتے۔
क्वेश्चन नंबर 4, नामदेव माली पौधों की देखभाल और परवरिश कैसे करता था? मुख्तसरन इसको शुरू में मैंने नामदेव माली पौधों की देखभाल और परवरिश ऐसे करता था, बताती हूँ। वो उसकी थनोले की सफाई करता, पानी देता वक्त पर, पौधे को कीड़ा लग जाता तो उसके लिए दवाइयाँ मंगवाता, बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल करता। पौधों की देखभाल परवरिश ऐसे करता था जैसे कोई अपनी औलाद की परवरिश करता है। इसको पढ़ भी देती। पौधे का थनोला साफ करता था, वक्त पर पानी देता था, किसी पौधे को कीड़ा लग जाता तो उसके लिए दवाइयाँ मंगवाता और बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करता था। पौधों की देखभाल और परवरिश ऐसे करता था जैसे कोई अपनी औलाद की परवरिश करता है। जिस काम में आप हो उस काम को मोहब्बत से करेंगे तो फिर वही मज़ा आपको आएगा। नामदेव को इलाज मुआवजे में महारत कैसे हासिल हो गई थी? बागों में रहते हुए बागों में जड़ी बूटी की शनाख्त हो गई थी और शनाख्त की वजह से उसे खासकर बच्चों के इलाज में बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने बाग ही से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफकत और गौर से उनका इलाज करता, मुफ्त इलाज करता था, कभी किसी से कुछ नहीं लेता था। ये फिर पढ़ देती हूँ। बागों में रहते रहते उसे जड़ी बूटियों की भी शनाख्त हो गई थी। खासकर बच्चों के इलाज में उससे बड़ी महारत थी। दूर दूर से लोग उसके पास बच्चों के इलाज के लिए आते थे। वो अपने ही बाग में से जड़ी बूटियाँ लाकर बड़ी शफकत और गौर से उनका इलाज करता, मुफ्त इलाज करता, कभी किसी से कुछ ना लेता था। कम तनख्वाह थी लेकिन वो बच्चों के इलाज में कुछ नहीं लेता था। बड़ा अजीम इंसान था वाकई। इसको पढ़ के मज़ा आया मुझे चैप्टर को। अल्लाह हाफिज़ बेटा।